عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پہ اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے۔ دیکھو ابوبکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور فتح مکہ ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا جو کعبہ کے متولی چابی بردار تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا۔